چلیں بغیر کسی تاخیر کے آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم تاریخ کی ایک ایسی غیر معمولی اور بے مثال ایمان کی کہانی پر بات کریں گے جس نے دنیا بھر میں منائی جانے والی ایک عظیم روایت کی بنیاد رکھی۔ اور ہاں، جیسے جیسے ہم اس کہانی میں آگے بڑھیں گے ہم محسوس کریں گے کہ کیسے منظر پرسکون وادیوں سے بدل کر تپتے ہوئے کٹھن صحراؤں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو تیار ہے؟ اپنی سب سے عزیز چیز کو قربان کرنے کے لیے کیا درکار ہوتا ہے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے اس پر غور کریں۔ یہ واقعی دل ہلا دینے والا سوال ہے نا؟ کسی انسان کے لیے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری چیز کو کسی اعلیٰ مقصد کے لیے چھوڑ دینا، یہ کیسا احساس ہوگا؟ دراصل یہی وہ بنیادی سوال ہے جو اس پوری کہانی کی جذباتی بنیاد ہے۔ پہلا حصہ، ایک باپ کی طویل عرصے سے منتظر دعا۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک انتہائی پرسکون ماحول میں۔ نمرود کی دہکتی آگ سے سلامت نکلنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔ وہاں ان کے دل میں بس ایک ہی تڑپ تھی، ایک نیک اور فرمانبردار اولاد کی تڑپ۔ وہ دن رات بس یہی دعائیں مانگتے تھے۔ اور پھر 84 سال، جی ہاں 84، یہ کوئی معمولی عدد نہیں ہے بلکہ یہ ایک انتہائی طویل اور صبر آزما انتظار کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی عمر 84 سال ہو چکی تھی جب بالآخر ان کی دعاؤں کا پھل ملا اور ایک انتہائی پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی۔ اب ظاہر ہے اتنی لمبی عمر کے بعد ملنے والی اولاد کے ساتھ ایک باپ کی محبت کتنی گہری ہوگی، اس کا تو ہم بس اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، صحرائے امتحان کا آغاز۔ یہاں سے منظر یکدم بدلتا ہے اور ہم ایک کٹھن تپتے ہوئے صحرا میں آ جاتے ہیں۔ 1 مہینے کے طویل سفر کے بعد اچانک ایک سخت الہی حکم آیا۔ حکم کیا تھا کہ حضرت ابراہیم کو اپنی اہلیہ ہاجرہ اور ننھے بچے اسماعیل کو مکہ کی ایک بالکل بے آب و گیا اور سنسان وادی میں اکیلا چھوڑ کر واپس جانا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں دور دور تک کوئی انسان یا پرندہ تک نہیں تھا، بالکل ویران۔ ذرا اس خوفناک تنہائی کا تصور کریں۔ جب حضرت ابراہیم واپس مڑنے لگے تو ان کی اہلیہ ہاجرہ لگ بھگ 9 کلومیٹر تک ان کے اونٹ کے پیچھے پیچھے دوڑتی رہیں۔ لیکن کمال کی بات دیکھیں، جب انہیں پتا چلا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو ان کی زبان سے یہ تاریخی الفاظ عطا ہوئے، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو جائیے، میرا رب میری اور میرے بیٹے کی حفاظت کرے گا، میں اپنے رب کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہوں۔ اس تنہائی اور ویرانی میں ایک اکیلی عورت کا ایسا مضبوط ایمان واقعی حیران کن ہے۔ تیسرا حصہ، ایک ماں کی بے بسی اور معجزہ۔ اب منظر مزید گھٹن زدہ اور خشک ہو جاتا ہے۔ سخت گرمی ہے اور صرف 3 دن کے اندر ان کے پاس موجود پانی کا وہ چھوٹا سا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بے بس ماں اور پیاس سے بلکتا ہوا ننھا بچہ۔ سچ میں یہ ایک ایسا امتحان تھا جس کا محض تصور ہی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ پانی کی اس شدید طلب میں وہ پہلے صفا پہاڑ پر چڑھے، شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے۔ وہاں سے کوئی نہ دکھا تو بے بسی کے عالم میں دوڑ کر مروہ پہاڑ کی طرف گئیں۔ وادی میں بچہ پیاس سے رو رہا تھا اور ایک بے بس ماں اس شدید تیز دھوپ میں ان 2 پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں دیوانہ وار چکر لگا رہی تھی۔ یہ اذیتناک تلاش بار بار دہرائی گئی اور پھر عین مایوسی کے اس عالم میں منظر بالکل بدل جاتا ہے، ایک خشک صحرا سے ایک دم تازگی اور زندگی کی طرف۔ فرشتے حضرت جبرائیل کے ذریعے ننھے اسماعیل کی ایڑیوں کے پاس سے پانی کا ایک انتہائی تیز چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہ زمزم تھا، پانی کا ایک ایسا معجزاتی چشمہ جو کبھی ختم نہیں ہونے والا تھا۔ بس یہی وہ مقام تھا جہاں زندگی لوٹ آئی اور آگے چل کر اسی چشمے کے گرد ایک پورا قافلہ آباد ہو گیا۔ چوتھا حصہ، ایمان کا حتمی امتحان۔ اب ہم وقت میں تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم 87 سال کی عمر میں ایک بہت ہی مختصر سی ملاقات کے لیے مکہ آئے، اتنی مختصر کہ وہ اپنے اونٹ سے بھی نہیں اترے اور واپس چلے گئے۔ اور پھر جب ان کی عمر 92 سال ہوئی تو ماحول ایک بار پھر انتہائی کشیدہ ہو گیا۔ ایک نیا اور کڑا امتحان ان کا منتظر تھا۔ ذرا دیکھیں کہ اس امتحان کا تناؤ کس طرح بتدریج بڑھتا ہے۔ پہلی رات انہیں خواب آیا کہ اللہ کے لیے سب سے قیمتی چیز قربان کریں، تو انہوں نے فوراً 100 بکریاں قربان کر دیں۔ دوسری رات خواب پھر دہرایا گیا تو انہوں نے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ لیکن تیسری رات جب پھر وہی خواب آیا
तो वो समझ गए, वो जान गए कि इस दुनिया में उनकी सबसे कीमती चीज़ और कोई नहीं बल्कि उनका 7 साला प्यारा बेटा इस्माइल है। ये सबसे अहम मोड़ है जब 92 साला बाप ने मक्का पहुंचकर अपने बेटे को ये दिल दहला देने वाला इलाही हुक्म सुनाया, तो इस 7 साला बच्चे का जवाब सुनिए। ए मेरे अब्बा जान, जो आपको हुक्म दिया गया है वो कर गुजरिए। अगर खुदा ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। क्या कोई तसव्वुर कर सकता है एक बच्चे की जानिब से इतनी गैर मुतवक्के और हैरानकुन पुख्तगी? वो अपने बाप के इस अजीम इम्तिहान में उनका मुकम्मल साथ देने को तैयार था। 5वां हिस्सा, कुर्बानी और इलाही बचाओ। अब मंजर काफ़ी बोझल और संजीदा है। बाप और बेटा दोनों कुर्बानी के लिए मिना की वादी के पहाड़ की तरफ चल पड़े। रास्ते में शैतान ने मुख्तलिफ तरीकों से उन्हें बहकाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हज़रत इब्राहीम ने 3 मुख्तलिफ मकामात पर उसे कंकरियां मारकर सख्ती से मुस्तरद कर दिया। और हम जानते हैं कि ये बिल्कुल वही अमल है जिसकी याद में आज भी हज के दौरान कंकरियां मारी जाती हैं। अब ज़रा इन अमली हिदायत पर गौर करें जो वाकई दिल चीर देने वाली हैं। एक नन्हे बेटे ने कुर्बानी से ऐन कब्ल अपने बाप से कहा, मेरी रस्सियां मजबूती से बांध दें ताकि मैं हिल ना सकूं। मेरा खून अपने कपड़ों से दूर रखें ताकि मेरी माँ उन्हें देखकर गमगीन ना हो। छुरी को खूब तेज कर लें ताकि जल्दी से काम हो जाए, और मेरा चेहरा ज़मीन की तरफ कर दें ताकि आपकी नज़र मुझ पर ना पड़े। ये सब इसलिए था ताकि बाप का इरादा ज़रा भी कमज़ोर ना पड़े। मोहब्बत और कुर्बानी की ऐसी दास्तान तारीख में मिलना लफ्ज़ी तौर पर नामुमकिन है। और फिर कहानी अपने उरूज पर पहुंचती है। जैसी छुरी चलाई गई, एकदम हैरत अंगीज बात हुई। छुरी ने अपना काम ही नहीं किया। बिल्कुल सही सुना, इलाही मुदाखलत हुई और जन्नत से एक मेंढा भेजकर इस्माइल की जगह रख दिया गया। उनकी जान बचा ली गई। ईमान का ये हतमी और कठिन तरीन इम्तिहान आखिरकार शानदार कामयाबी से पास कर लिया गया था। ये वो लम्हा था जहाँ एक बेपनाह और रोशन सुकून का एहसास होता है। 6वां हिस्सा, कुर्बानी की मीरास। तो इस सब का मतलब क्या है? दरअसल इसी तारीखी वाक़े और इस बेमिसाल कुर्बानी ने ईद उल अज़हा यानी बकरीद की इस अजीम रिवायत की बुनियाद रखी। आज पूरी दुनिया में लाखों लोग इस दिन को मनाते हैं। वो 3 दिन तक जानवरों की कुर्बानी करके हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की इसी अजीम सुन्नत को याद रखते हैं और उसे जिंदा रखते हैं। आज के जदीद दौर में इस कुर्बानी का अमली तरीक़ेकार क्या है? बड़ा ही सादा और खूबसूरत है। कुर्बानी के गोश्त को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक हिस्सा बिल्कुल गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए, और तीसरा हिस्सा अपने घर के लिए। ज़रा सोचें, ये मुआशरती भलाई और मसावात का कितना ज़बरदस्त और अमली निज़ाम है। इन रिवायात के पीछे मौजूद अजीम इम्तिहानात को जानने के बाद सच्ची कुर्बानी इंसानी रूह को कैसे तश्कील देती है, आज का ये तफसीली जायज़ा हम इसी गहरे सवाल पर ख़त्म करते हैं। जब हम सब्र, खुद सपुर्दगी और ईमान की इन हैरत अंगेज़ कहानियों पर गौर करते हैं तो ये सोचने की बात है कि वाकई सच्ची कुर्बानी हमारी रूह को कितना मजबूत बनाती है। ये हमें याद दिलाता है कि पुख्ता ईमान और कामिल यकीन दरहकीकत किसी भी इंसान को किस कदर बुलंद कर सकते हैं।